دیکھیں گزارش یہ ہے سر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک حکم دیا ہے اس کی پابندی جتنی بھی اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں ملک میں ان سب پر اس کی پابندی لازم ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے احکام کو مانا نہیں گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ان احکامات کی پیروی نہیں کی جاتی اور جو 18 اگست کا آرڈر ہے آنریبل سپریم کورٹ کا، اور یہ بڑا ہی واضح انداز میں کہتا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر خان صاحب کو شفا ہسپتال کا نام لکھ کے کہا گیا کہ ان کو ادھر منتقل کیا جائے اور ایک میڈیکل بورڈ بنا کے اس میں ان کی بہن اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی موجودگی میں ان کا علاج کیا جائے. اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک عبوری حکومت ہے. اگلی تاریخ سے پہلے تک 16 ستمبر تک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس آرڈر کے اندر لکھا گیا ہے کہ 16 ستمبر تک اگلی تاریخ آنے سے پہلے خان صاحب ہسپتال ہی میں رہیں گے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بات کی گئی کہ ایسی یہ کوئی ڈسکرمنیشن کا اس میں ایک پہلو بھی نکلتا ہے کہ اگر خان صاحب کو بھی منتقل کیا گیا تو جو عام ایک قیدی ہے جو اپنی کوئی سزا بھگت رہا ہے یا انڈر ٹرائل قیدی ہے تو کیا اس کو بھی یہ سہولت ملے گی؟ اب سوال یہ ہے، اس کا جواب بڑا ہی آسان ہے. جو آپ کے جیل مینولز ہیں، جیل رولز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے اس کا طریقہ کار ہے کہ ہسپتال جیل کے اندر علاج کیا جاتا ہے. جی سر، گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے پریزن رولز ہیں نا، اس کا ایک جو رول 197 ہے اس کے اندر لفظ جو لکھا گیا ہے وہ ہسپتال کا لفظ لکھا گیا ہے. یہ بے شک ہماری ایک پریکٹس رہی ہے کہ عام طور پہ سرکاری اسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے. رولز میں سرکاری مینشنڈ ہے، یہ 197 میں اگر نہیں بھی ہے تو دیگر رولز میں ہے. اور اگر میرا خیال ہے بہرحال یہ ہم اس قانونی ڈیبیٹ ہے، یقیناً سپریم کورٹ اگر سمجھتی ہے. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت باؤنڈ ہوتی ہے، اس ریاست کے تمام ادارے باؤنڈ ہیں. ان کیس یہ اس کو کمپلائی نہیں کرتے تو کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا وہاں تک آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں. جی سر، سب سے پہلے جو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے اس کو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں. جو آرٹیکل 204 ہے آئین کا، اس کے مطابق کہ اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی پابندی نہیں کی جاتی تو حق ہے اس پارٹی کا جو ایگریوڈ ہے اس میں کہ وہ جا کے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کرے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ سے درخواست کرے کہ جنہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس پہ تقریباً 6 مہینے کی تک کی سزا ہو سکتی ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کنٹیمپٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو لگے گی یا ادروائز بھی کچھ اور، مطلب حکومتی اہلکار بھی اس میں آ سکتے ہیں، وزراء بھی آ سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی مطلب کیا کنٹیمپٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کنٹیمپٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنل آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں، جو رسپونڈنٹس ہیں ان پہ اگر کورٹ کہتی ہے کہ ان سب کی ذمہ داری ہے تو ان سب پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لائی کرے گی. ٹھیک ہے، مطلب وہ تو یقیناً جیل کا حکام تھے جن کے بارے میں، کیونکہ یہ عبوری فیصلہ تھا اور جو آئندہ سماعت ہے اس پہ یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک طرح کا عبوری فیصلہ تھا. بہت بہت شکریہ نعمان صاحب.